آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رہنما کی جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، نہ وہ کسی کتاب میں ہے، نہ کسی مکتب میں، نہ کسی موبائل ایپ میں، بلکہ وہ ہمارے سینے میں دھڑکنے والے دل میں ہے، اور وہ جو چپ چاپ ہر صحیح اور غلط کا اشارہ دیتا ہے، لیکن ہم اکثر اس کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے تمہارا دل خود بتا دے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ دل کی سچائی کیا ہے، ہمیں گناہ کرتے وقت کیسا محسوس ہوتا ہے، ضمیر کیوں خاموش ہو جاتا ہے، ضمیر کیوں مر جاتا ہے، اور کیسے ہم اپنے اندر کی آواز کو زندہ کریں اور دل کے اشارے کو کیسے پہچانیں۔ دل انسان کا اندرونی رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص تحفہ دیا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف خون پمپ کرنے والا عضو ہے بلکہ الہام کا مرکز ہے، جہاں سے انسان کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، اگرچہ لوگ تمہیں فتوے ہی کیوں نہ دیں۔ یعنی اگر ساری دنیا کہے کہ یہ جائز ہے اور تمہارا دل کہے نہیں، تو سمجھ لو دل غلط نہیں کہتا۔ دل کب بولتا ہے اور کب خاموش ہو جاتا ہے؟ جب انسان پاک دل ہو تو ہر غلط بات فوراً محسوس ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی جھوٹ بولے دل دھڑکنے لگتا ہے، جیسے ہی کسی کا حق مارے بے سکونی آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم مسلسل گناہوں کو دہراتے ہیں تو دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ضمیر سو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعنی کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا آپ نے کسی پر ظلم کیا، دل نے کہا نہ کرو۔ آپ نے نماز چھوڑی، دل نے دھیرے سے ٹوکا۔ آپ نے کسی سے بدتمیزی کی، دل نے شرمندگی دی، لیکن پھر آپ نے سوچ کر نظر انداز کر دیا۔ یہی نظر انداز کرنا، دل کی آواز کو دبانا، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر دل بولنا بند کر دیتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی آواز کو کیسے پہچانیں؟ پہلے نمبر پہ آتا ہے سکون کی کیفیت آ جاتی ہے انسان میں۔ جو چیز صحیح ہوتی ہے دل کو سکون دیتی ہے، جو غلط ہوتی ہے دل میں بے چینی آ جاتی ہے۔ انسان میں شرم کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں شرمندگی ہے تو سمجھ لو تمہاری روح زندہ ہے۔ اگر تم کوئی غلط کام کرتے ہو تو تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہر برے کام کے بعد انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا ہے۔ نیکی کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر دل دعا مانگنا چاہتا ہے، قرآن سننا چاہتا ہے، تو وہ زندہ دل ہے۔ اگر کسی بھی گناہ کے بعد یا کسی بھی گناہ کا خیال آ جائے تو انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے حاضر ہونا، اس کو ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر دل کسی گناہ پر اللہ سے ڈر جائے تو وہ دل اللہ کا تحفہ ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ بستا ہے۔ دل کو زندہ کیسے کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے توبہ کریں۔ ہر رات تھوڑا سا رونا، دل کو جھکا دینا، اللہ تعالیٰ سے چپکے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنے حال دل بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکلات جو ہیں وہ بیان کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، تو یہ دل کو زندہ کرنے میں مدد کرے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، روزانہ 10 آیات بھی دل کو چمکا دیتی ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، قرآن پاک کو کھولا جائے، تلاوت کی جائے، نہ صرف تلاوت کی جائے بلکہ جو کچھ پڑھا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ خاموشی اختیار کی جائے، کچھ وقت اپنے دل کے ساتھ تنہائی میں رہیں، خاموش وقت گزاریں، کسی بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے باتیں کریں، خاموشی اختیار کریں۔ ہمیشہ اپنے دل کی سنو کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم دل کی آواز کو سننے لگو تو تمہیں کسی مفتی یا یوٹیوبر یا معاشرے کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ دل خود کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ معافی مانگ لو، یہ نماز پڑھ لو، یہ زیادتی ہے، یہ روزہ قضا نہ کرو، یہ لڑائی ختم کر دو۔ تو اے سننے والے، آج سے عہد کرو میں اپنے دل کو زندہ رکھوں گا، کیونکہ جب دل زندہ ہے تو اللہ سے تعلق زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔